ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ سورہ الاحزاب 33 اس کی 38 آیت۔ ما کان علی النبی من حرج ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا۔ نبی کے اوپر تنگی نہیں ہے اس میں جو اللہ نے اس کے لیے فرض کیا، ان لوگوں میں یہی اللہ کی سنت دستور رہا ہے جو پہلے سے گزر گئے، اور اللہ کا امر مقدر ہے، مقدر کیا ہوا۔ تو اب یہاں دیکھیے، پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے یہاں کس طرح اللہ بتاتا ہے کہ پہلے تو ہم کو پچھلی آیت میں پتہ چل گیا تھا قرآن فرض ہے، یہاں اللہ کہا ہے نبی کے اوپر تنگی نہیں ہے اس میں سے جو اللہ نے اس کے لیے فرض کر دیا۔ جو کچھ اللہ نے نبی پر فرض کیا، وہ تو پچھلی آیت میں پڑھا تھا قرآن فرض کر دیا وہ بحال کر دے گا، تو ان کو تنگی کس بات کی؟ تنگی نہیں ہے اس پہ، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو کچھ اللہ نے نبی پر فرض کر دیا یعنی قرآن، اس پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کے لیے اس پر تنگی نہیں ہے، کسی قسم کی تنگی محسوس نہیں کر رہا کہ مجھ پہ قرآن فرض کر دیا، سارے احکامات ہیں اس کو مجھے فالو کرنا ہے، بلکہ ان کو بحال کر دے گا، کوئی اس میں شک شبے کی بات نہیں ہے۔ اور جتنے احکام ہیں، غور سے سن لیجیے، جتنے احکام ہیں اللہ کی کتاب میں، وہ سارے احکام انکلوڈڈ فرض کر دیے نبی پر۔ صرف 5 چیزیں نہیں ہیں فرض جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، سارا احکام جتنے بھی ہیں ڈوز اینڈ ڈونٹس، جو کہا جائے کرو اور جس سے روکا جائے رک جاؤ، وہ سب فرض ہے، اور اس آیت کے اوپر جو کانٹیکس میں وہ بھی فرض ہے۔ بہرحال تو اللہ کہہ رہا ہے نبی پر کوئی تنگی نہیں ہے کہ جو کچھ اللہ ان پر فرض کر دے، یہ ہے اللہ کی سنت۔ دیکھیے آگے لکھا سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، ان لوگوں میں یہی اللہ کی سنت دستور رہا ہے جو پہلے سے گزر گئے، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور اللہ کا امر مقدر ہے، مقدر کیا ہوا۔ اب یہ سمجھنا ہے یہ اللہ کی سنت کیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہم کو کہ اللہ کہہ رہا ہے اسی نے فرض کر دیا نبی پر قرآن، تو یہ بتانے والا کون؟ اللہ تعالیٰ نازل کر رہا ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ وہ اس نے فرض کر دی، اس کا عمل ہے، تو کیا ہو گیا یہ سنت اللہ۔ تو کہہ رہا ہے یہی سنت اللہ لوگوں میں، جو لوگ یہاں پر ریفر کریں گے نبی کی، جو اوپر سنگولر نبی کا ذکر کیا گیا، واحد نبی، تو یہاں نبیوں سے ہم سمجھیں گے جتنے پچھلے نبی گزرے، یہی سنت اللہ کی پہلے کے لوگوں میں، یہی اس سے قبل یہی تھی۔ یعنی جو کچھ فرض کیا جا رہا ہے نبی سنگولر واحد پر آج پریزنٹ ٹینس میں، جو پہلے کے نبی گزر گئے ان سب پر بھی یہی فرض تھا، اور یہی اللہ کی سنت ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں بتائی جا رہی کہ نہیں اب فرض کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے، اور اللہ کہہ رہا ہے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا، اور اللہ کا امر مقدر ہے، مقدر کیا ہوا۔ تقدیر سمجھتے ہیں آپ؟ مقدر ہوا یعنی جو احکامات ہیں وہ مقدر ہے، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، وہی ہوگا جو اللہ نے لکھ دیا، جو کہہ دیا، جو نازل کر دیا، جو کلام کر دیا، وہ ایگزیکٹلی جو ہے وہ وہی ہے، مقدر ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارا مقدر ہے، کہتے ہیں نا آپ، یہ اللہ کا مقدر ہے، اس نے کر رکھا ہے، مقدر کیا ہوا جو کچھ اوپر لکھا ہوا ہے۔ الاحزاب 33 اور 39 آیت۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا، وہ جو کہ اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں، اور وہ سوائے اللہ کے کسی ایک سے نہیں ڈرتے، وہ اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ یہ جو پیچھے جو آیت ہم نے ابھی پڑھی ہے نبی اور نبیوں کے بارے میں، اور جو اللہ کی جو سنت ہم نے ابھی پڑھا ہے، وہ لوگ جو جن کا ذکر کیا پیچھے، جو ان کے بارے میں اللہ نے بیان کیا آگے، بالکل اس کے بعد ہی آیت ہے یہ۔ سورہ احزاب 33 کی پہلے جو تھی وہ 38 تھی، 38، اور یہ 39 ہے۔ یہ اس کا کانٹیکسٹ ہے۔
سیاق و سباق پیچھے سے دیکھ رہے ہیں. تو وہ جو جن کا پیچھے ذکر آیا وہ لوگ کون ہیں؟ وہ تبلیغ کرتے ہیں اللہ کی رسالات. اللہ کی رسالات کا مطلب اللہ کے پیغامات کی تبلیغ کرتے ہیں, اور وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتے سوائے اس کے, سوائے اللہ کے وہ کسی کے بھی نہیں ڈرتے. وہ نہیں ڈرتے سوائے اس سے, اور وہ نہیں ڈرتے کسی ایک سے سوائے اللہ. یہ کس کا بیہیویئر ہے؟ انگریزی میں پوچھ رہا ہوں, کس کا یہ عمل ہے؟ رسول اور نبیوں کا. تو یہ کس کی سنت ہوئی؟ یہاں پر رسول کی سنت ہو گئی, رسولوں کی سنت. اللہ کی سنت ہے کیونکہ وہ کلام اس کا ہے. اب بتا رہا اللہ تعالیٰ ان کا عمل کیا ہو گیا. اللہ کے رسول جو ہیں وہ تبلیغ کر رہے ہیں. یہ جو تبلیغ کرنے کا جو عمل ہے یہ رسولوں کا عمل ہو رہا ہے. یہ کس کا عمل ہو رہا ہے؟ جیسے میں نے کہا تھا پہلے پھر بولا تھا کہ کہاوہ اور عمل, جس کا کہاوہ اور عمل جو ہے اس کی سنت ہے. اللہ کا نازل کردہ اور اللہ کا کلام اور اس کا عمل اس کی سنت اللہ تھی. اب یہاں پر رسولوں کو اور نبیوں کی سنت آ رہی ہے سامنے. وہ پیغامات پہنچاتے ہیں. الذین یبلغون رسالات اللہ, اور وہ جو کہ اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں. یہ جو پہنچانے کا عمل ہے یہ رسولوں کی سنت اور نبی کی سنت ہو گئی. وَيَخْشَوْنَهُ, اور وہ کسی سے نہیں ڈرتے. وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ, اور وہ نہیں ڈرتے کسی ایک سے سوا اللہ کے. یہ بھی ان کا عمل آ گیا. تو یہ رسولوں کی سنت ہو گئی. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا, اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے. یہ کس کی سنت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی سنت. اب اسی طرح دیکھتے جائیں, میں پڑھتا جاؤں گا کیونکہ آیات سے پھر ہم اس میں جو پیغام کے اندر سینس ہے اس سے ہم انالائز کرتے جائیں گے, آپ کو خود سمجھ میں آتا جائے گا انشاءاللہ. الاعراف 7ویں سورت اس کی 35 آیت. یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اے بنی آدم, جب بھی تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول جمع میں آئیں جو تم پر میری آیات سے تعلق کریں, پس جس نے تقوی اختیار کیا یعنی حفاظت کی اور صحیح کر لیا, بس اس پر نہیں خوف ہوگا اور نہیں وہ محزون ہوں گے. اب اس نے کس کے بارے میں بات کی؟ رسولوں کے بارے میں. کیا بات کی؟ اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی, جب بھی تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئیں تمہارے اوپر میری آیت کا تعلق کریں. یعنی بنی آدم ہم سب ہیں, ان کے پاس رسول آئیں اور اللہ کہہ رہا ہے میری آیت کی تلاوت کریں وہ, اور وہ تم پر ان آیت سے تعلق کریں. یہ کس کی بیہیویئر ہے؟ یہ کون کرے گا؟ آیت کا تلاوت کرے گا اور ریلیٹ کرے گا. رسول کی سنت آ گئی ہے. آ رہی ہے اللہ کی سنت سمجھ میں آ رہی ہے جو رسول کے اندر بھی نظر آ رہی ہے. اب کہتا ہے فمن اتقى واصلح, جو کوئی تقوی اختیار کرے گا اور صحیح کرے گا. یہ کس کی سنت ہے؟ لوگوں کی. کون سے لوگ؟ جو صحیح کر رہے ہیں, اصلاح کر رہے ہیں, جو تقوی اختیار کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں. جو نہیں کر رہے ہیں ان کی نہیں ہے یہ. یعنی وہ لوگ, اللہ نے کہا جو کوئی تقوی اختیار کرے گا اور صحیح کرے گا اس کی بات ہو رہی ہے. آگے اب کہتا ہے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہیں وہ محزون ہوں گے. یہ کس کی سنت ہے؟ اللہ کی سنت. کہ اللہ نے کہا جو ایسا کرے گا تو یہ آرڈینڈ ہے, فرض ہے, یہ ایسے ہی ہوگا کہ نہ تو وہ محزون ہوں گے نہیں انہیں کسی قسم کا خوف ہوگا. اچھا, اس آیت میں ایک اور خاص بات یہ یاد رکھیں, تمام جمع میں رسول ہیں. یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے خاتم النبیین اینڈ انکلوڈنگ نوح علیہ السلام, جتنے بھی رسول اور انبیاء اور پیغمبر ہیں, سب کی یہ سنت ہے کہ آیات تلاوت کرنا. آیات, یہ کلام اللہ کی آیت تلاوت کرنا اور آیات کو ریلیٹ کرنا. یہ سارے رسولوں کی سنت ہے, ایک رسول کی بات نہیں, اور سب رسولوں کی یہی سنت ہے آیت تلاوت کرنا. یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم, رسول تم سب میں سے, یقصون علیکم آیاتی, اے بنی آدم جب بھی تمہارے پاس ہمارے رسول جمع میں آئیں
اور وہ ساری تم پر آیتوں کی تعلق پیدا کریں. فمن اتقا، جو کوئی اس تقوی اختیار کرے گا، وہ اصلح، اور صحیح کرے گا، فلا خوف علیہم، پس ان پر خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور وہ محزون غمزدہ نہیں رہیں گے، افسردہ. اور دیکھیے رسولوں کی سنت البقرہ 2 اس کی 151 آیت 151. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. جیسے ہم نے تم ہی میں یعنی نفسیات میں سے رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے، اور وہ تمہارا تزکیہ جواز پیش کرتا ہے، اور وہ تمہیں کتاب اور حکمت کا علم دیتا ہے، اور تمہیں وہ علم دیتا ہے جو تم ہرگز نہیں جانتے تھے. تو اب دیکھیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ رہی سامنے. پہلے تو جمع رسولوں کی سنت آئی گی، اب واحد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. سنہ رسول اللہ کی، اللہ کے رسول کی سنت کیا ہوئی؟ یتلو علیکم آیاتنا، وہ تلاوت کرے گا تم سب پر ہماری آیت. ہماری آیت، اللہ کی آیت کا تلاوت جب آپ سن رہے ہیں تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور میں اتباع میں اگر پڑھ رہا ہوں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ میں فالو کر رہا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں آیت کی. سمجھ میری بات کا؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نمبر 1 آیات کا تلاوت کرنا. سننا رسول کی ہم سننے آئے، اللہ کے رسول کی سنت سے رسول کی سنت آ گئی اب کہ آیات تلاوت کرنا. وَيُزَكِّيكُمْ، اور لوگوں کا تزکیہ کر دینا، جواز پیش کر دینا. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابِ، اس کتاب کا علم دینا. یہ جو کتاب ہے اس کتاب کا علم دینا، یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب سنت الرسول آ رہا ہے سامنے، کیونکہ یہ ان کا بیہیویئر آ رہا ہے. ایک تو وہ آیت تلاوت کریں گے، اللہ کی آیت، تزکیہ کریں گے لوگوں کا، جواز پیش کریں گے، اور علم دیں گے کتاب سے، نالج آئے گی کتاب سے. والحکمت، اور وزڈم، عقل مندی سے اس کا علم دیں گے، اور وہ علم دیں گے جو تم ہرگز نہیں جانتے تھے پہلے. تو اس کے معنی جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سامنے آئے گی، لوگوں کے سامنے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت آئے گی تو آپ پہلے سے نہیں جانتے تھے. جانتے تھے آپ لوگ؟ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو آج سن رہے پہلے جانتے تھے آپ؟ آپ کیا سمجھتے آ رہے ہیں وہ کس کی سنت ہے؟ یہی تو لیکچر ہے. یہی لیکچر ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ، سنت اللہ اور سنت رسول یہ. کیا سنت اللہ کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے اور اس کا یہ احکام ہے کہ رسول ایسا کرے گا، وہ 100% کرے گا. رسول جو ہے وہ یہ کرے گا. رسول کیا کرے گا؟ تلاوت کرے گا تم سب پر آیتیں، یہ رسول کا فعل آ رہا ہے. اور تزکیہ کرے گا لوگوں کا، اور علم دے گا کتاب سے، اور حکمت سے علم دے گا، حکمت کا علم دے گا، اور علم دے گا جو تم نہیں جانتے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سامنے آ رہی ہے. تو ہر زمانے میں جب آیات کی جو سینس اور ایسنس سامنے آتی ہے روح اس کی، تو ہمیں ہر دفعہ لگتا ہے یہ نئی بات ہے. تو یہ اس کی رسول کی سنت ہے. اس سے پہلے جب بھی اس کے معنی کلام اللہ کو جب آپ تدبر اور غور کرتے ہیں، اس کی جو روح، اس کی جو سینس اور ایسنس سامنے آ رہی ہے، اور جب ہم تک وضاحت ہوتی ہے اس کی بات، تو ہم پہلے نہیں جانتے تھے. جب ہم نہیں جانتے تھے تو اس کے معنی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سامنے آئی آپ کے. اور اگر آپ سنتے جو آ رہے ہیں رسول کی سنت کہیں اور حوالے سے دیکھتے ہیں اس سے میچ کرتی ہے کوئی، تو وہ بھی ہم مان لیں گے سنت. اگر اللہ تعالیٰ کی آیت میں لکھا ہوا جائے کچھ ایسی بات